إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، آج جمادی الاخری کی پہلی جمعہ بھی ہے اور پہلی تاریخ بھی ہے. کل رات چاند نظر آ گیا. اس کے ساتھ ہی عربی مہینے کی پہلی تاریخ اور مہینے کا نام ہے جمادی الاخر، جو کہ کیلنڈر میں 6واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر میں. تو مہینہ اور جمعہ تاریخ شروع ہو چکی ہے. عزیزان محترم، آج کا جو موضوع ہے یا جو گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اسے توجہ سے سنیں اور سمجھیں. کچھ باتیں ہیں جو سب میں کامن ہیں، سب اسے سمجھتے ہیں. اس میں شہر کا مسئلہ، دیہات والوں کا مسئلہ، پڑھے لکھوں کا مسئلہ، ان پڑھوں کا مسئلہ، گوروں کا، کالوں کا، مسلم نان مسلم، سب اس میں کامن رہتے ہیں. کچھ چیزیں سب کو سمجھ میں آتی ہیں. انہی چیزوں میں میں سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں اس کی جو اصل ہے، اس اصل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثلاً یوں سمجھیے کہ ایک تعمیر ہے، ایک بلڈنگ ہے. اس بلڈنگ کی مضبوطی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اصل اسے سمجھنے کی ضرورت رہتی ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اس کا پایا اچھی طرح ہونا چاہیے، گہرائی جتنی زیادہ ہوگی مضبوطی اتنی ہوگی. اور اسی طریقے پر موجودہ زمانے میں لوہے کا استعمال ہے، اچھی کوالٹی کا لوہا ہے، اچھی کوالٹی کا سیمنٹ ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں. اسی طرح ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے کہ جسے سمجھنے سے آدمی کو مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اب سمجھیے کہ بیماری کے لیے علاج صحیح تب ہوتا ہے جب بیماری کی اصل اور جڑ پکڑی جائے. بیماری کی اصل اور جڑ پکڑی جائے. جب بیماری کی اصل اور جڑ ہی نہیں پکڑ پا رہے ہیں
تو اس کا علاج بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے قدیم اطباء سابقہ زمانوں میں میڈیکل جو اس صورت میں ہے، اس کے علاوہ جو طب کے جو پرانے اصول ہیں، اس میں ان کے پاس ایک اصول تھا کہ بیماری کی اصل جڑ ہے معدہ، اصل جڑ ہے پیٹ۔ اس لیے قدیم اطباء کے یہاں آدمی کسی بھی بیماری کو جاتا تو سب سے پہلے اسے جو دوائی دی جاتی تھی اسے مسہل کہتے ہیں، یعنی جس سے اس کا پیٹ صاف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ کسی بھی بیماری کو آدمی جائے پہلے دوائی دیتے کہ بھی یہ 3 دن استعمال کرو۔ اس 3 دن میں آدمی کو مسلسل دست ہوتے تھے، لوز موشن لگا رہتا تھا۔ پیٹ جب مکمل صاف ہو جاتا تو پھر وہ آگے علاج کرتے، اس لیے کہ بیماری کی جو اصل ہے، بیماری کا جو مرکز ہے وہ پیٹ ہے، وہیں سے بیماری پھیلتی ہے، پہلے اسے درست کرو پھر آگے علاج ہوتا تھا۔ اور بھی علاج کے طریقے ہیں۔ بعض طریقوں میں یہ ہے کہ آدمی جس بیماری کی کمپلینٹ لے کر پہنچتا ہے، دوائی ایسی دی جاتی ہے کہ اس بیماری کو وہ دوائی اور بڑھاتی ہے، اسے اور بڑھاتے ہیں تاکہ وہ جتنی ہے پوری سامنے آ جائے، پھر اسے ختم کرنے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے ایک بہت بڑے حکیم صاحب کو دیکھا، اللہ ان کی مغفرت کرے، مولانا رشید احمد صاحب، عبدالرشید احمد صاحب، ننو میاں کے نام سے مشہور تھے۔ 96 میں ان کا انتقال ہوا۔ ہم جب پڑھتے تھے گنگو میں تو ان کے ہاں آنا جانا رہتا تھا، کافی لمبی عمر پائی اور بہت بڑے درجے کے حکیم تھے۔ خاص طور پر جو جوڑے جو میاں بیوی اولاد نہ ہونے کے سلسلے میں ان سے آ کر ملتے تو ان کا ایک طریقہ کار تھا، وہ دونوں سے کہتے کہ اپنا قارورہ یعنی پیشاب لے کر آؤ۔ وہ جب لے کر آتے تو 2 اگیٹیاں بنی ہوئی رہتی تھی اور اس میں دھنیا رہتے تھے، کہتے کہ اس میں ڈال دو۔ شوہر ایک میں ڈال دیا، بیوی ایک میں ڈال دی۔ 3-4 دن کے بعد ان لوگوں کو بلاتے، بلانے کے بعد پھر علاج شروع ہوتا۔ بہت سی مرتبہ کہتے عورت کو کہ بھی تمہیں کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا علاج کر رہے ہیں۔ اور کبھی کہتے کہ بھئی تم میں کوئی مسئلہ نہیں، ان کا علاج کرنا، اور کبھی جو ہے دونوں کا علاج کرنا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ 3-4 دن میں دھنیا جس پر وہ قارورہ ڈالا گیا ہے وہ کس طرح اگ رہا ہے، اسے دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل کمزوری، اصل کمی کس میں ہے۔ یہ طریقہ علاج ہوتا تھا۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مرض کی اصل پہچان ہونی چاہیے۔ اسی کے لیے پہلے نبض دیکھی جاتی تھی، ہاتھ پکڑ کر نبض دیکھی جاتی تھی، اور عالم یہ تھا قدیم اطباء کا کہ وہ نبض پکڑتے ہی آدمی کے اندر کیا بیماریاں ہیں وہ بتا دیتے تھے۔ وہ بہت بڑا فن ہوتا تھا اور بہت لمبی مدت اس میں سیکھنے سکھانے میں لگ جاتی تھی۔ نبض سے ہی پتہ چل جاتا تھا، چہرہ دیکھے بغیر جو ہے صرف نبض پکڑ کر بتا دیتے تھے کہ کیا کیا بیماری ہے۔ یہ جو حکیم ننو میاں صاحب تھے ان کا بھی یہی عالم تھا، چہرہ دیکھے بغیر صرف نبض پکڑ کر ہاتھ کی بتا دیتے کہ بھی آپ کو یہ مسائل ہے اور اس طرح کا علاج ہے۔ اب یہ بات جب ذرا مثالوں سے سمجھ میں آ گئی تو میں اصل بات کی طرف میں آتا ہوں کہ امت مسلمہ جس مرحلے میں اس وقت ہے یا جن حالات سے اس وقت دوچار ہے، کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جو اطمینان بخش ہو، تسلی کی ہو، خوشی کی ہو، فرحت کی ہو، بلکہ
روز دل چاہتا ہے کہ اخبار نہ پڑھا جائے، لیکن پھر نظر پڑھی جاتی ہے اور اخبار کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں صرف یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ امت مسلمہ کوئی اچھی حالت میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ان حالات کی ذمہ داری اور اس کے پیچھے کے اسباب کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے، یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مرض کو سمجھیے، پھر علاج کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب لوگ مسلمانوں کے بھی دل میں کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھی ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، اتنے نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنی دعائیں ہیں، لیکن نتیجہ نہیں آ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ غیر بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی سوچتے ہیں۔ تو اصل میں یہ سوچنا، یہ اس طرح کے خیالات آنا، اس سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ خود مسلمانوں کا طبقہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہے، ماڈرن سمجھتا ہے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھی علماء یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اتنے قنوت نازلہ ہو رہی ہے، کوئی نتیجہ کیوں امت کے لیے ایسا نہیں آ رہا جو خوشی کا باعث۔ تو آج اس مسئلے کا تجزیہ کرنا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، یہ ہم سب کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے، اسے کیوں روکا نہیں جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ سمجھیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے۔ سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی مشن کو جاننے کے لیے کمپنی اس کے ساتھ ایک بک دیتی ہے کہ بھی ہمارے اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے یہ بک پڑھی ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا ہم نے سسٹم کس طرح بنایا ہے، اس میں کیا کیا استعمال کیا ہے، اور اس کے چلنے کا، چلانے کا، اور اس کی تیزی کو بڑھانے کا، کچھ مسئلہ ہو جائے تو اسے درست کرنے کا، ہر چیز اس میں آج کل آ رہا ہے۔ معمولی سی گھڑیوں میں بھی جو ہے اس طرح کی بک آ رہی ہے۔ اب یہ حضرات انسان جو کم از کم 60-70 سال منیمم آج کل جی رہے ہیں، ایک عمومی اندازہ، ایسے کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی 60-70 سال جیے، اس سے جلد پہلے بھی چلا جاتا ہے۔ ایک مجموعی ایک اوسط جو نکالا جاتا ہے، 60 اور 70 کے درمیان کی عمریں نکالی جاتی ہے۔ تو اس 60-70 سال کی زندگی میں اگر اس کی بچپن کی زندگی 15 سال نکال دیں تو بھی کم از کم 50 سال تو پکے بنتے ہیں۔ ان 50 سالوں میں اس انسان کے سسٹم کو چلانے کے لیے کوئی تو نظام ہوگا جس نے بنایا ہے۔ اب اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس نظام کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے۔ اب اس قرآن و حدیث سے اس نظام کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کا جو طبقہ ہے 100% میں سے میری اپنی ناقص اور کم معلومات کے حساب سے تقریباً 85% لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن کو کبھی کھولتے نہیں، حدیث کو کبھی دیکھتے نہیں۔ رہ گئے 15% لوگ۔ اب ان 15% لوگوں میں وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں رمضان میں، یا کبھی کسی کے انتقال کے موقع پر، یا کسی غم خوشی کے موقع پر پڑھ لیتے ہیں۔ ان 15% میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔
پھر کچھ تعداد ایسی ہے کہ جو روزانہ پڑھنے کا جن کا معمول ہے، چاہے 1 پاؤ ہو، 2 پاؤ ہو، 1 پارہ ہو۔ پھر ان میں بھی ایسے لوگوں کی بہت کمی ہے جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہوں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں، یا حدیث کو پڑھتے ہوں یا پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں۔ تو ایسی تعداد اور کم ہو گئی۔ اب رہ جاتی ہے کچھ تعداد، حضرات علماء جن کو کہتے ہیں، ان میں بھی بہت سارے حضرات ایسے نہیں ہیں کہ جو قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو جانتے ہوں، حافظ ہوئے، قاری ہوئے، بس تعلیم ادھوری رہ گئی۔ علماء کی تعداد پھر کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خود ہمارے ملک کے سروے کے مطابق جو طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں وہ تقریباً 3% پڑھتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ پوری بچوں کی تعداد میں 3% بچے یا 4% کے آس پاس مدارس میں آتے ہیں، اور ان 3-4% میں سے بھی آدھے سے زیادہ پورا مکمل نہیں کرتے، اس درمیان ہی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب 100 میں سے کتنے % رہ جاتے ہیں آپ سوچئے۔ تو اب جو حضرات اس چیز کو، قرآن و حدیث کو معانی اور مفاہیم اور اس کے مطالب اور اس کے اندر کا جو مغز ہے اور جو اس کے اندر کی روح ہے، اسے سمجھنے والوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے۔ اب جو حضرات سمجھتے ہیں یا اللہ نے جنہیں اس کی صلاحیت دی، ان میں سے ایسے بہت بڑی تعداد ہے کہ وہ کسی کو سمجھانا چاہیں تو سامنے کوئی بیٹھ کر سمجھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی تعداد بھی ہے کہ وہ جانتے تو ہیں، وہ مسئلے کو سمجھ تو رہے ہیں، لیکن وہ سمجھانا چاہیں تو کسے سمجھائیں؟ کوئی بیٹھ کر سمجھنے، سمجھنے، سننے تیار نہیں ہے۔ اب لے دے کر ہمارے پاس یہ جمعہ کا دن ایک رہ جاتا ہے جس میں کچھ دیر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کہی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی لوگوں کی جو تعداد ہے وہ شروع سے نہیں آنے کی وجہ سے آخر میں جو آتی ہے بات کو مکمل نہیں سمجھ پاتی۔ آخر میں آتے ہیں کیا بات ہوئی، کیا نہیں ہوئی، کیا ضروری ہے، بلکہ بعض مرتبہ 1-2 منٹ کا جو ضروری اعلان رہتا ہے پورے محلے کے لیے، ہمیں اس بات کو پہنچانے کے لیے بھی بہت سے ہم جتن کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس لیے کہ نماز کھڑنے سے پہلے بھی اگر اعلان کریں تو بھی کئی لوگ جو ہے 1 رکعت ہونے کے بعد آتے ہیں، ان تک بات نہیں پہنچتی۔ اب سلام پھیرتے ہی ہم کوئی بات سنانا چاہیں تب بھی جو ہے ہماری تعداد سلام پھیرتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ بتائیے اللہ کے اس عظیم الشان کلام کو اور اس کی تشریح میں جو احادیث آئی ہے مسئلے کو، کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے، وہ کیسے ہم لوگوں تک پہنچائیں سمجھ میں نہیں۔ ہمارے کرم فرماؤں نے کہا کہ بھئی اس طرح بیان ریکارڈ کرنے سے بھی بہت لوگوں تک بات پہنچتی ہے، تو ریکارڈنگ شروع کی گئی۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کتنے اس سے استفادہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتے۔ میں آتا ہوں پھر اس چیز کی طرف کہ موجودہ حالات میں امت کی جس دور سے یا جس کشمکش سے گزر رہی ہے، اس کشمکش کو کس نظریے سے کون کیا دیکھتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ امت یعنی امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی امت کو ترقی کرنا ہے تو جو ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا ہے اور جدید جو بھی چیزیں ہیں اسے اپنا کر اسے آگے بڑھنا ہے۔ حلال حرام کی بحث کو چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھیے۔ ایسا بھی طبقہ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ایسا ہے، لکھتا ہے، وہ باقاعدہ آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ترقی کرنا ہے تو یہ حلال حرام کی بحث کو چھوڑو، جو کچھ کر سکتے ہیں کرو، تب جو ہے کامیاب ہو جائیں۔
میرا ان سے صرف اتنا ہی کہنا ہے یا گزارش کرنا ہے کہ دنیا میں جتنی امت مسلمہ ہے، جن جن علاقوں میں بھی ہے، کیا وہ حلال حرام کو جان کر ہی کام کر رہے ہیں؟ حلال حرام سے ماورا ہونے کے باوجود بھی کوئی نتیجے نہیں نکل رہے ہیں؟ بھائی جو طبقہ نماز جیسی چیز کے لیے مسجد میں آنے تیار نہیں، جمعہ کی نماز کے لیے تیار نہیں، عیدین کی نماز کے لیے تیار نہیں، کیا 26ویں رات ہے، کیا 15واں شعبان ہے، اس میں آنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر حلال حرام تو ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ لیکن ان کو بھی تو جا کر دیکھیے، ان کے پاس بھی ترقی نہیں ہے، وہ بھی صفر میں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی پسند، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اور اسی طرح ایک اور چیز ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور نظام، یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مرضی اور مشیت اور پسند یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ ہی نے یہ بھی چیز بنائی ہے کہ دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یعنی کوئی کام کرو تو اس کا یہ نتیجہ ہے، نہ کرو تو اس کا یہ رزلٹ ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک سسٹم جو بنایا ہے، ایک جو نظام بنایا ہے، وہ نظام یہ ہے اللہ کا کہ جسے قرآن و حدیث نے بار بار کہا کہ اس دنیا میں تمہیں جو ہے ظاہری کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو ظاہری کامیابیاں باطنی کامیابیوں سے بہت چھوٹی ہیں، لیکن ظاہری کامیابیوں کے لیے بھی تمہیں دنیا میں دنیا کے جو اصول ہم نے بنائے ہیں، محنت ہے، جستجو ہے، لگن ہے اور بے انتہا محنت کرنا ہے، یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کرو گے تو تمہیں جو ہے نتیجے سامنے آئیں گے۔ اور اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف میں کلمہ پڑھ دینے کی وجہ سے، نماز پڑھ دینے کی وجہ سے میں جو چاہے رزلٹ منگوا لے سکتا ہوں، لا لے سکتا ہوں، چاہے دنیا کا کوئی کام میں نہ کروں، اسباب کو اختیار نہ کروں، تو اس نے اللہ کی مرضی اور مشیت اور قرآن کی جو اسپرٹ ہے، روح ہے، اسے نہیں سمجھا ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے بہت کوشش کی امت کو سمجھانے کی کہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھو۔ لوگوں نے یہ کہا کہ تقدیر کی وجہ سے امت پیچھے رہ گئی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری مقدر میں یہی لکھا ہے اس لیے میں نے ترقی نہیں کی۔ جب لوگ اپنی کام چوری کو، اپنی سستی کو، اپنی کاہلی کو، اپنی آرام طلبی کو تقدیر کا نام دے کر الزام دے رہے تھے، تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنے اشعار میں اور اپنے نثر میں امت کو یہ مسئلہ سمجھایا، یہ تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے، یہ شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تقدیر کا یہ مطلب، تقدیر کا یہ مفہوم لینا یہ دھوکہ ہے، اور یہ دھوکے پہلے زمانوں میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگ حلقے بنائے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی کیا بات ہو رہی ہے، کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تقدیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تقدیر کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ تو ان حضرات نے کہا، ہم میں سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھئی جب مقدر میں ایک بات طے ہے کہ اسے جنت کو جانا ہے، اسے جہنم کو جانا ہے، یہ کامیاب ہوگا، یہ ناکام ہوگا، تو پھر محنت کرنے کا کیا مطلب؟ مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنے کا کیا مطلب؟
اور دوسرے کام چھوڑنے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے جب مقدر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہی سوال، جو چیزیں پہلے آ چکی ہیں وہی چیزیں نئے انداز میں آتی رہتی ہیں، کوئی اور ایکسٹرا نہیں آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو خاموشی اختیار کرنے کے بعد مسئلے کو سمجھایا کہ بھئی بات دراصل یہ ہے، تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ یہ بتاؤ کہ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کسی کو معلوم ہے؟ سب نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہے۔ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اب تم جسے اپنا خالق و مالک مانتے ہو، جسے اپنا رب مانتے ہو، جسے اپنا اللہ اور خدا مانتے ہو، اس نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ بات بتاؤ۔ اس نظریے سے سوچو، کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ بھئی آپ کو ایک اللہ کو ماننا ہے، محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، دوڑ دھوپ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے رزق کی تلاش کے لیے باہر نکلنا ہے، ان کے لیے ملازمت کرو، جاب کرو، زراعت کرو، کوششیں کرو۔ اب اگر تم اللہ کے اس حکم کو نہیں مانو گے تو اس حکم کی وجہ سے تم گنہگار ہوگے۔ تقدیر کا مسئلہ تو وہ بعد میں جب انتقال ہو جائے گا پتہ چلے گا، اس سے پہلے تو اس مسئلے کو دیکھو۔ تم آخر کا کیوں سوچ رہے ہو؟ شروعات یہاں سے ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کہے کہ میں ڈائریکٹ پہلے زینے پر دوسرے فلور پر پہنچ جاؤں گا تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں، پہلے نیچے سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جانا ہے۔ ڈائریکٹ کوئی بچہ کہے کہ مجھے لے جا کر SSLC میں بٹھا دو، 9th کی کلاس میں بٹھا دو، کیا کہیں گے؟ نہیں بھئی، شروعات آپ کو یہاں سے بیبی سیٹنگ LKG UKG سے اوپر جانا ہے۔ امت کا بھی یہی حال ہے، امت ڈائریکٹ وہاں سوچ رہی ہے، اس سے پہلے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر توجہ نہیں کر رہی ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد آئیے قرآن مجید کی آیت جو سورۃ توبہ کی ہے، 10ویں پارے کی ہے، میں نے پڑھا، اسی آیت کو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ مختصر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لوگوں استعداد تیاری کرو، جمع کرو، اور جو ہے کوشش کرو، جتنی طاقت تم جمع کر سکتے ہو اتنی طاقت کو جمع کرو۔ لفظ طاقت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایسا کوئی عجیب لفظ نہیں ہے کہ جو نہیں معلوم ہو رہا ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جمع کرو، تیار کرو جتنی تم طاقت کو جمع کر سکتے ہو۔ اب موجودہ زمانے میں آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ ظاہری طاقت آج کے زمانے میں کیا ہے۔ ایک ظاہری طاقت ہے اور ایک باطنی طاقت ہے۔ ایک طاقت وہ ہے جو نظر آنے والی ہے اور ایک طاقت وہ ہے جو نظر نہیں آنے والی ہے، روحانی مسئلہ ہے، اندر کا معاملہ ہے۔ قرآن نے اس آیت کے اس حصے میں کہا کہ دونوں طرح کی طاقتیں، ظاہری طاقتیں بھی تمہارے پاس جتنی ہو سکتی ہیں اتنی جمع کرو، اور باطنی طاقتیں بھی جتنی جمع کر سکتے ہو جمع کرو۔ اب آ جائیے ظاہری طاقت کی طرف، آ جائیے باطن کی اور اندر کی روحانی جو طاقتیں ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا، ہم ظاہری طاقتوں میں آ جاتے ہیں۔
اور ظاہری طاقتوں کا موجودہ زمانے کے مقابلے میں گزرے ہوئے زمانوں کا بھی اگر ہم تقابل کریں تو بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امت مسلمہ ظاہری طاقتوں میں بھی کتنی پیچھے ہے۔ آج ظاہری طاقتوں میں صرف لوگوں کی تعداد کا زیادہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، گنتی میں بڑھ جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ اقبال صاحب نے فرمایا تھا جمہوریت بھی ایک طرز تماشا حکومت کا نام ہے جس میں لوگوں کے سروں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ لوگوں کے سروں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ بیوقوف کا بھی نمبر ایک ہی ہے، اعلیٰ درجے کا عقل مند آدمی کا نمبر بھی ایک ہی ووٹ میں شمار ہوتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تیار کرو، جمع کرو جتنی طاقت تم جمع کر سکتے ہو۔ ظاہری طاقت موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے کوئی چیز خریدنے کے لیے اس کا جثہ ہونا، وہ نظر آنا ضروری تھا۔ آج کے زمانے میں دنیا کی قیمتی سے قیمتی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو دکھا نہیں سکتے کہ یہ چیز یہاں ہے۔ مثلا سوشل میڈیا کو لیجئے، چند مہینے یا چند سال پہلے پتا چلا کہ بھئی فیس بک کو فلاں نے خرید لیا، ٹویٹر کو فلاں نے خرید لیا۔ کیا چیز اس نے خریدی؟ کیا کہیں کوئی بلڈنگ رکھی ہوئی ہے کہ دکھا سکیں یہ چیز خریدی ہے؟ اتنی بڑی طاقت، اس طاقت کے مالک کو دنیا کے بڑے ممالک والے ادب و احترام کے ساتھ لے جا کر ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک آدمی کے ہمارے ساتھ ہونے سے ہماری بات کو، ہمارے درد کو یا ہمارے پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے میں بڑی قوتیں ملے گی۔ حاضرین اکرام، چاقو بنائی جاتی ہے، اس میں دونوں کام ہو سکتے ہیں کہ آپ اس چاقو کے ذریعے سے گھر کی چیزوں کو کاٹنے میں استعمال کریں، پیاز میں، آلو میں، دوسری چیزوں میں، اور ایک آدمی چاقو کو غلط کام میں بھی استعمال کرتا ہے، کسی کا گلا کاٹ دیتا ہے، کسی کا کچھ کر دیتا ہے۔ لیکن بنانے والے نے تو دونوں کاموں کے لیے بنایا یا کسی بھی کام کے لیے بنایا، استعمال کو دیکھنا ہے۔ آج موجودہ زمانے میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ موجودہ ضرورتوں کے مطابق طاقتوں کی حصول میں اور موجودہ زمانے میں قوم کو اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو چیزیں کارآمد ہیں ان کی طرف توجہ کم دے رہی ہے یا اسے سمجھ ہی نہیں رہی ہے۔ جب نہیں سمجھ رہی ہے تو اس کے نقصانات بھی آئیں گے، اس کے نقصانات بھی آئیں گے، اس کے جو ہے یہ بھی آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی روئے زمین پر اللہ کے بعد کسی کا درجہ نہیں ہے۔ آپ سے بڑے کوئی مستجاب الدعوات نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا کہ آپ کوہ طور پر آ جائیں، گفتگو کرنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا مسئلہ یہ آیا تو اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلا لیا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کھڑ جا رہے ہیں کہ آگے میں نہیں جا سکتا، یہی تک میرا جو ہے مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی جا رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت جن کی دعاؤں میں، جن کے رونے میں، جن کی حمد و ثنا میں کیا شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو دیکھیے، مدنی زندگی کو دیکھیے۔ جب حالات ناساز ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں رو بھی رہے ہیں، بدر میں، احد میں، اور صبح جو ہے صف میں سامنے جو ہے جنگی لباس پہنے ہوئے کھڑے بھی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ بھی یہ چیز جو ہے طاقت میں ہے، تو صحابہ کو حکم دیا کہ یہ چیز کو سیکھو، اسے حاصل کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے پورے مفہوم کو سمجھیے، اس کے سیاق کو سمجھیے، یہ کیا تقاضا کر رہا ہے اسے سمجھیے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کہاں ہم سے بھول ہو رہی ہے، کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ قرآن و حدیث نے تو کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی امت کے لیے، انسانیت کے لیے، جس میں ان کی رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ اگر امت ہی نہ سمجھنا چاہے، امت ہی اس کے قریب نہ آنا چاہے، تو قرآن نے یہ بھی کہا أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، ایک چیز تم ناپسند کرو، ہم زبردستی تو تمہارے اوپر تھوپنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو بیماری کی جو اصل جڑ ہے، اصل جو مسئلہ ہے، اسے سمجھنے کی اور اس کے بعد اس کے علاج کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی جو ہدایات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔